الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ہماری دنیا میں آمد کا بنیادی مقصد پچھلے ہفتے میں عرض کیا تھا، آج ایک آگے کی بات ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ میرے بھی دل میں اتار دے، ہم سب کے دل میں اتارے. ہمارا مقصد اللہ کے دین کی نشر اور اشاعت ہے. اخرجت للناس، کہ تم بھیجے گئے ہو دنیا کے لوگوں کے نفع کے لیے. اخرجت لنفع الناس مفسرین نے بیان کیا، اور لنفع الدین، دین کے نفع کے لیے بھیجے گئے. میں اور آپ اپنی زندگی میں تھوڑا سا جھانکیں، غور کریں کہ میں نے اللہ کے دین کے لیے آج تک کیا کیا ہے. میں اللہ کے دین کے لیے کیا کر رہا ہوں، اور میں اللہ کے دین کے لیے کیا کر سکتا ہوں. آپ حضرات سے میرا ایک سوال ہے، محاورتاً حقیقت، اس کائنات کے افضل ترین لوگ کون ہیں؟ بتائیں گے آپ کو؟ انبیاء علیہ السلام. اس کائنات کے افضل ترین لوگ انبیاء، بلا شک و شبہ، کسی کو اس میں کوئی شک نہیں. اور انبیاء کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کے دین کی نشر و اشاعت، اللہ کے دین کے لیے کام کرنا. ہمیں اللہ نے حکم دیا کہ کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کسب حلال بھی کرو، کسب حلال بھی کرو، اس کو مشن بھی بناؤ، اس کے اوپر محنت بھی کرو. حضرت عمر غصے ہو گئے صحابہ کرام سے، ہول سیل یہودیوں کے پاس کیوں چلا گیا؟ آج ملٹی نیشنل یہودیوں کے پاس ہے، کتنے مسلمانوں کے پاس ہے ملٹی نیشنل؟ ہمارے ملک کی ایک پروڈکٹ ہوتی ہے، ہم اس کو نہ کامیاب کرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ وہ پروڈکٹ اپنے آپ کو کامیاب کرواتی ہے. بس وہ اپنے آپ کے اندر بس منافع کمایا اور سائڈ پر ہو گئی. خود غرضی کی ایک انتہا ہے. ہم مسلمانوں نے نہ مارکیٹ پہ ہولڈ رکھا، اور نہ ہم نے اپنے اداروں پہ ہولڈ رکھا، نہ اپنی سرحدوں پہ ہولڈ. وجہ ہے غفلت ہے، اپنے مقصد سے ہٹے ہوئے. تو بنیادی چیز کیا ہے؟ بنیادی چیز سمجھتے ہیں کہ ہمارا دنیا میں مقصد جو ہے وہ اللہ کے دین کی نشر و اشاعت ہے. ہم اس لیے آئے ہیں، اور اللہ کے دین کو ہم نے اپنی زندگی کے مقصد میں کہاں جگہ دی ہے، یہ میں نے اور آپ نے سوچنا ہے، غور کرنا ہے. اور جب ہم سوچیں گے، غور کریں گے، تو ہمیں اپنا لیول سمجھ میں آئے گا کہ ہم اللہ کے دین کے لیے کیا کیا، اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کتنی خرچ کی، اللہ کے دین کے لیے اپنی اولاد کتنی خرچ کی، اللہ کے دین کے لیے اپنا مال کتنا خرچ کیا، اللہ کے دین کے لیے اپنا وقت کتنا خرچ کیا. اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، اپنا اچھا کھانے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، اپنی شاپنگ کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، بازار میں گزارنے کے لیے اور انٹرٹیننگ کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. لیکن اللہ کے دین کے لیے میں کتنا وقت دیتا ہوں، یہ مجھے اور آپ کو سوچنا بڑا سنجیدہ سوال ہے. ایسا نہیں کہ غیر ضروری سوال ہے. یہ میرا اور آپ کا کہ جوانی کہاں خرچ کی، سوال ہونا ہے ہم سے. مرنے کے بعد پاؤں جم جائیں گے، پاؤں ہلیں گے نہیں، اور اللہ کے ہاتھ سے 7 سوال مجھ سے بھی ہونے، آپ سے بھی ہونے. کوئی اس سے مبرہ نہیں ہے. ہر ایک بندے سے پوچھا جائے، ہر عورت سے پوچھا جائے، انہیں اللہ کے دین کے لیے کیا کیا؟ تمہیں بھیجا کس کے لیے تھا؟ بچے پیدا کرنے کے لیے بھیجا تھا، کمانے کے لیے بھیجا تھا، صرف اس لیے بھیجا تھا کہ لوگوں کے گھر پانی پہنچاؤ،
صرف اس لیے بھیجا تھا کہ اپنا پروڈکٹ لوگوں پہ لانچ کرو اور جناب لوگوں کو یہ کرو وہ کرو، صرف اس لیے بھیجے گئے تھے۔ ہم تو آئے اس لیے، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، مراد ہوا عن دین، اس سے مراد دین ہے کہ اللہ کے دین کے لیے کیا کر رہے ہو، اللہ کے دین کے لیے آپ نے کیا کوشش کی۔ چنانچہ یہ کوشش ہمارے دائیں بائیں موجود ہوتی ہے، لیکن بنیادی چیز فکر ہوتی ہے۔ وہ فکر سیدھی ہوگی تو یہ چیز بھی نکلے گی، اور فکر سیدھی نہیں ہوگی، مولوی صاحب نے اپنی امامت کو پیشہ بنایا بس اور کافی ہے، اور جناب اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے، بس واز کو ایک پیشہ بنایا ہوا ہے، پیسے لیتے ہیں بس، اس کے علاوہ کوئی کام۔ یہ ہمارا سارا دین اسی کے سپرد ہو گیا۔ میمن میں میرے ایک دوست ڈاکٹر تھے، میں ان کے پاس گیا، ویسے ہی میں گیا ہوا تھا گھر والوں کو لے کر، تو وہ نظر آئے، تو انہوں نے مجھے دیکھا، میں کدھر بھائی، تو بھائی یہ تھوڑا سا دکھاؤں، کہتا چلو میرے ساتھ، یا ویٹنگ میں بیٹھو میرے ساتھ آؤ۔ اپنے روم میں لے کر گئے تو وہاں پر ان کا ایک دوست ڈاکٹر تھا، میں نے کہا السلام علیکم، اس نے کہا وعلیکم السلام، کہا کیا نام ہے آپ کا؟ ڈاکٹر سریش کمار۔ یہ تو مسلمان نہیں، میں نے تو سلام کر دی، تو میری یہ 3 سال سے میرے ساتھ یہاں پہ کام کر رہے ہیں، ایسا ہے ایسا ہے۔ میں نے کہا آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی؟ کہتے نہیں یہ بہت پکا ہے، اس کو دعوت دینے کا کوئی مقصد ہی نہیں۔ میں نے کہا استغفر اللہ، وہ پکا ہے تو آپ کچے ہیں، آپ نے دعوت کیوں نہیں دی؟ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ اس کو دعوت دیں۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ کہتے نہیں میں سب دینوں کو مانتا ہوں۔ میں نے کہا نا ایسی بات نہیں ہے بھئی، یہ بتاؤ کہ آپ کا بچہ مجھے ابو کہنا شروع کر دے تو آپ کو برا لگے گا اچھا لگے گا؟ کیا برا لگے گا؟ میں نے کہا آپ ہمارے ربا کو ربا ہی نہیں کہتے، آپ ہمارے جس نے آپ کو پیدا کیا آپ اس کو ربا کہتے نہیں، تو ہمیں تو دکھ لگے گا، ہم تو آپ کو دعوت دیں گے۔ کہتے بھی سب دین اپنی جگہ صحیح ہے، آپ اپنا کام کریں میں اپنا کام کریں۔ میں نے کہا میرا یہ کام ہے، میں آپ کو دین کی دعوت، انہوں نے نہیں کیا، میں ان سے ناراض ہو رہا ہوں، انہوں نے غلط کیا کہ انہوں نے آپ کو اسلام کی دعوت نہیں دی۔ ہمارے ساتھ بے نمازی ہے، ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کو نماز کی دعوت دیں۔ ارے بھائی ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے، خدا کے واسطے نماز پڑھو، اللہ کے واسطے نماز پڑھو، اپنے بچوں کو نماز پہ لے کر آؤ، اپنے بچوں کو، ہاں بھائی تم میرے دوست ہو ماشاءاللہ، ہم اتنے عرصے سے مل رہے ہیں، سچ سچ بتانا قرآن کتنے عرصے میں ختم کرتے ہو؟ اس طرح کی دعوت دینا ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اور جو اس طرح کی دعوت دیتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ اس طرح کا کام کرتے ہیں، لوگ ان سے ناراض ہو جاتے ہیں، لوگ ان کی باتوں کا برا، یا تم سے بات کرنے فضول، ہر وقت تم دین کو اندر گھسیڑ دیتے ہو، ہر وقت کی کیا بات ہے؟ یہ تو میرا اور آپ کا کام ہے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہماری عورتوں پوچھیں جی ہاں بھائی بہن تم شریف پردہ کیوں نہیں کرتی، کیا تمہیں کوئی اشکال ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ جی میرا دم گھٹتا ہے، اس کو سمجھاؤ کہ آپ کا دم گھٹتا ہے، لیکن یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، آپ نے عادت بنائی ہوئی ہے، اس وجہ سے آپ کا دم گھٹتا ہے، میرا تو دم نہیں گھٹتا، میرا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا۔ جی اب آپ یہ انٹرٹینمنٹ میڈیا کیوں دیکھتے ہو؟ جی ٹائم پاس نہیں ہوتا، وہ ہمارا ٹائم تو پاس ہو جاتا ہے۔ ان کو دعوت دینا ہماری ذمہ داری ہے، ان کو یہ اس وقت ہوگا جب آپ کو دین کی فکر ہو۔ ایک ڈاکٹر کے پاس میں گیا، پتہ چلا کہ وہ ہندو ڈاکٹر تھے، ان کو میں نے کہا آپ اتنے اچھے ڈاکٹر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا ہنر دیا، اتنا فن دیا ہے، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کو کہوں السلام علیکم، کہا کہتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا یہ صرف ہم مسلمان کو کہہ سکتے ہیں، آپ کو نہیں کہہ سکتے۔ جی چاہتا ہے کہ آپ کو میں کہوں، آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ اسلام کو پڑھیں گے، اسلام کے بارے میں سوچیں گے سمجھیں گے۔ میں نے کہا نہیں میں اس طرح کے وعدے کسی سے نہیں کرتا ہوتا۔ میں نے کہا چلو کسی سے نہ کریں مجھ سے تو کریں، کیونکہ کسی نے آپ کو اسلام کی دعوت نہیں دی، میں آپ کو دے رہا ہوں دعوت۔ تو ہمارا کام ہے کچھ، میں اگرچہ یہ دونوں واقعات جو میں نے آپ کے سامنے، میں اگرچہ ان دونوں واقعات میں ناکام ہوا، لیکن میں نے اپنی کوشش کی، اور یہ کوشش کرنا بنتا ہے، ہر بندے کے ذمے ہے کہ وہ اپنے ذمے جو دین کی کوشش ہے وہ کرے، اور جب بندہ اپنے ذمے دین کی کوشش کو کرتا ہے تو پھر اس کے دین کی فکر آگے بڑھتی ہے۔ بنیاد یہ ہے کہ انسان کے اندر دین کی فکر ہو۔ کہیں انسان کے اپنے دل میں چور ہوتا ہے، اپنے دل میں تنگی ہوتی ہے دین کے لیے، تو پھر وہ دین کی فکر نہیں کرتا، اور دین کی فکر انسان کی ظاہر ہوتی ہے اس کی دعاؤں سے۔ ہمارے اکابرین میں سے ہیں حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی، فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا
حضرت مولانا منظور احمد نعمانی یہ اکابر علماء تحریک پاکستان کے بڑے علماء میں شمار کیے جاتے ہیں، اور حضرت کا بہت نام تھا۔ حضرت کے جو حدیث کی کتابیں بھی چھپی ہوئی ہیں جو عام طور پہ پڑھائی جاتی ہیں اور عام طبقے کو پڑھائی جاتی ہیں، منتخب احادیث کی کتابیں۔ حضرت کے پاس ایک انگریز کا خط آیا اور اس خط کا مضمون حضرت نے خود سنایا کہ فرمایا کہ میرے پاس میرے والد صاحب کے پاس خط آیا، اور ایک انگریز تھا جو کہ عیسائی تھا، اور اس کے بعد وہ اسلام قبول کرنا چاہ رہا تھا۔ اس خط کا مضمون یہ تھا کہ ہم جب پیدا ہوئے تو ہمارے پاس کوئی مذہب نہیں تھا، تو ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو ہم سمجھ گئے کہ کوئی نہ کوئی تو ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، چلے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس نے ہمیں پیدا کیا تو ہم اس کے سامنے جھکتے ہیں، لیکن مزاج چونکہ پڑھنے لکھنے والا تھا تو اس لیے ہم نے اس کو پڑھنا شروع کیا، تو ہمیں بہت سارے اشکالات ہوئے۔ ہم پنڈتوں کے پاس گئے تو ان سے سوالات کے جواب طلب کیے، مگر ہمیں تسلی نہیں ہو سکی، لہذا ہم نے عیسائیت کو پڑھنا شروع کر دیا۔ جب عیسائیت کو پڑھا تو عیسائیت ہمیں ہندو مت سے کئی گنا بہتر اور جاندار مذہب لگا، چنانچہ ہم نے عیسائیت کو قبول کیا اور عیسائیت کی کتابوں کو ڈیٹیل میں تفصیل سے پڑھنا شروع کیا۔ لیکن اس کے اندر جب ہمیں سوالات ہونے پیدا ہوئے تو ہم پریشان ہوئے اور ہم عیسائی پادریوں کے پاس گئے، لیکن جب ہمیں وہاں سے تسلی بخش جواب نہیں ملا تو ہم پریشان ہو گئے کہ جس مذہب پہ ہم نہیں تھے ہم نے اپنایا وہ مذہب غلط نکلا، اس کو چھوڑ کے دوسرا مذہب اپنایا تو اس میں بھی ہمیں تسلی نہیں ہو رہی، تو کسی نے ہمیں اسلام کے بارے میں بتایا۔ لیکن ہم یہ غلطی دوبارہ نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنے سوالات کلیئر کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اسلام قبول کریں تو سوچ سمجھ کے کریں، جیسے ہم نے عیسائیت صرف پڑھ کے قبول کر لی، اپنے اشکالات ہم نے واضح نہیں کیے، ایسے ہی آپ ہمیں وقت دے دیں، ہم فلائٹ بک کرا کے آ جائیں گے، آپ ہمیں دن میں 1 گھنٹہ دے دیں، ہم آپ کے گھر کے قریب ہوٹل لے لیں گے اور ہم رک جائیں گے، اور جو وقت آپ ہمیں دیں گے اس وقت پہ ہم آپ کے پاس حاضر ہو جائیں گے۔ حضرت فرماتے کہ والد صاحب نے ان کا خط پڑھا تو ان کو جواب دیا کہ دوپہر 12 بجے سے لے کے ظہر کی نماز تک کا 1 گھنٹہ میرے پاس ہے، آپ اس وقت میں تشریف لائیے اور جو آپ کے سوالات ہوں گے میں ان سوالات کا جواب آپ کو پیش کر دوں گا جو میری فہم کے مطابق ہوا، نہ سمجھ میں آئے تو میں کسی اور عالم کے پاس آپ کو بھیج دوں گا۔ فرماتے ہیں کہ وہ انگریز آئے اور والد صاحب کے سامنے بیٹھ گئے اور ان کی اہلیہ پردے کے ساتھ وہاں پر بیٹھ گئی۔ میں 6 سال کا تھا تو میں کبھی کھیلتے ہوئے والد صاحب کے پاس چلا جاتا، کبھی اس خاتون کے پاس چلا جاتا۔ تو کہنے لگے کہ اس نے پہلا جو سوال کیا وہ بڑا زبردست سوال تھا۔ کہنے لگا کہ میرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اور میں اللہ رب العزت سے کہاں ملاقات کر سکتا ہوں، اور میں اگر اللہ سے بات چیت کرنا چاہوں تو اس سے بات چیت کرنے کا کیا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کون ہے، میں اللہ سے کہاں مل سکتا ہوں، اور میں اگر اللہ سے بات چیت کرنا چاہوں تو بات چیت کیسے ہو سکتی ہے۔ تو حضرت نے برجستہ جواب دیا کہ میں معذرت خواہ، میں اللہ کو نہیں دیکھا، میں نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، اس لیے نہیں بتا سکتا کہ اللہ یہ ہے یا یہ، میری اللہ سے بات چیت نہیں ہے، اس لیے میں نہیں بتا سکتا کہ اللہ سے بات چیت کا طریقہ کار کیا ہے، اور میری اللہ سے ملاقات نہیں ہے، اس لیے میں یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ اللہ سے ملاقات کیسے ہو۔ لیکن جس نے اللہ کو دیکھا ہے، جس نے اللہ سے بات چیت کی ہے، جس نے اللہ سے ملاقات کی ہے، اس کو میں ایسے جانتا ہوں جتنا میں اپنے اس بیٹے کو بھی نہیں جانتا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کی زندگی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ خدا کیسا ہے اور اللہ کا مقصود اور مطلوب کیا ہے، اللہ سے بات چیت کا نتیجہ کیا ہے، اور یہ ساری باتیں۔
جواب تو وہ ڈیٹیلڈ ہے کہ اللہ سے بات چیت کرنے کے بعد کیا نتیجہ چاہیے، اگر وہ نتیجہ پہلے سے ہمارے پاس موجود ہے تو بات چیت کا فائدہ نہیں، وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ باتیں ڈیبیٹس کے ذریعے سے ہوتی ہیں، لیکن یہ بات واضح ہے کہ جی آپ ضرور ارشاد فرمائیں۔ میں کہ والد صاحب نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ بیان کرنا شروع کی اور روزانہ 1 گھنٹہ ایک موضوع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارحم دلی، آپ کی سخاوت، آپ کا تعلق، آپ کی عبادات۔ تو میں 12واں دن تھا اور 12ویں دن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا ذکر آیا تو فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کو والد صاحب نے کھولنا شروع کیا۔ میں بات بتا رہا ہوں کہ انسان کو جس چیز کی فکر ہوتی ہے اس چیز کی دعا انسان کرتا ہے، اور جب انسان غافل ہوتا ہے تو پھر وہ دعا نہیں کرتا۔ جس چیز کی فکر ہوتی ہے وہ چیز دعا بن کے اس کی زبان سے نکلتی ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے مناجات کرتا ہے۔ فکر نہیں ہوتی تو دعا بھی نہیں نکلتی، فکر نہیں ہوتی تو انسان دعا بھی نہیں کرتا۔ چنانچہ ہمارے ہاں بس یہ دعا ہے، ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہے، مولوی صاحب دعا کرتے میں آمین کہتا رہوں گا، مولوی صاحب دعا کرتا آمین کہتا رہوں گا، چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور چلا گیا۔ یہ تو غفلت کی علامت ہے نا۔ تو جب جس چیز کی فکر ہوگی دعا اسی کی نکلے گی۔ میں اور آپ ذرا دیکھیں کہ ہم اللہ سے کس چیز کی دعائیں کرتے ہیں۔ زیادہ مسئلہ ہوگا تو بیماری سے شفا کی دعا کر دیں گے، زیادہ پریشانی ہوگی تو رزق کی فراوانی کی دعا کر دیں گے۔ جب یہ دعا کریں گے اے اللہ مجھے معاف فرما دیجیے، اے اللہ مجھے معاف، تو یہ دعا میں ایسے لگتی ہے محاورتاً دعا کر رہے ہیں، یا میں ایسا لگ رہا ہے جیسے لوگ مولوی صاحب دعا مانگتے ہیں نا، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، بس وہ ایک محاورتاً دعا ہے، بس وہ ہم دعا کرتے ہیں۔ دعا تو ایک فکر کے اظہار کا نام ہے، اللہ مجھے آپ سے یہ چاہیے، اللہ مجھے آپ یہ دیں، میں آپ سے لینے آیا ہوں۔ تو وہ دعا جب ہوگی جب آپ کے اندر فکر ہوگی، اور وہ دعائیں بتاتی ہیں کہ آپ کو کس چیز کی فکر ہے۔ اور میں یہ بات کافی دفعہ کہہ چکا ہوں، یہاں پہ پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اللہ کے نبی کی دعائیں دیکھیں، اور میری آپ سے درخواست ہے کہ ایک کتاب ملتے مناجات مقبول، اس کی آن لائن ایپ بھی موجود ہے، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری دعائیں جمع کی ہوئی۔ پہلی فصل 7 فصلیں ہیں، ان 7 فصلوں کو 7 دنوں میں تقسیم کیا ہے، اور پہلی فصل میں قرآن کی تمام دعائیں، پھر اگلی فصلوں میں حدیث کی دعائیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں مانگی ہیں وہ ساری کی ساری دعائیں اس میں جمع کی ہیں، اور اس کے اردو ترجمے بھی ملتے ہیں۔ آپ ایک مرتبہ فکر مندی کے ساتھ 7 فصلیں ہیں، یعنی 7 منزلیں ہیں، اس کی منزلیں ہیں، پہلے دن ایک منزل، دوسرے دن ہفتے کے دن اتوار کے دن پیر کی منزل، منگل، اس لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تمام کی تمام دعائیں جو نبی علیہ السلام نے مانگی ہیں وہ سب کی سب آ جائیں۔ تو اب وہ دعائیں اگر ہم پڑھیں، ان کا ترجمہ ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی نے اللہ سے دنیا مانگی نہیں، اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ سے دنیا میں اگر ایک چیز مانگی ہے تو رزقا واسعا، ٹھیک ہے، وشفاء من کل داء، ٹھیک، بیماری سے شفا مانگی ہے اور رزق کی وسعت مانگی ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے جب مانگتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ دنیا مانگتے ہیں، اپنی دعاؤں کا ریشو دیکھیں۔ مجھے بہت دفعہ ڈر لگتا ہے کہ، اور یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں اکابرین کی بات ہی نقل کر رہا ہوں، کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہماری دعا کی مشابہت اللہ کے نبی کی دعا سے بہت کم ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی کے زمانے میں جو منافقین دعائیں مانگتے تھے نا، ان سے ہماری مشابہت بہت زیادہ ہوتی، بہت زیادہ ہوتی، کیونکہ ان کے دل میں بھی دنیا بھری تھی، ہمارے دلوں میں بھی دنیا بھری، ان کے دلوں میں دنیا کی فکریں بھری ہوئی تھیں، ہمارے دلوں میں بھی دنیا کی فکریں بھری ہوئی۔ اللہ جی فلاں گاڑی چاہیے، اللہ جی فلاں چیز چاہیے، فلاں چین چاہیے، فلاں زیور چاہیے، فلاں جوڑا چاہیے، فلاں گھر چاہیے، فلاں مکان چاہیے، اتنا پیسہ چاہیے۔ ٹھیک ہے، اللہ سے مانگے، اچھی بات ہے کہ اللہ سے مانگ رہے، کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا، یہ بھی بڑی بات ہے جی، اللہ سے مانگ رہے، ورنہ تو ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے رہتے ہیں، اللہ سے توقع ہی نہیں رکھتے کہ میری آرزو اللہ پوری کر سکتے ہیں۔ یہ بھی بہتر ہے، یہ بھی صحیح ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ سے دین مانگیں،
اللہ سے آخرت مانگی کہ یہاں مانگنے کا ٹائم ہے، وہاں مانگنے کا ٹائم نہیں ہے، وہاں تو صرف ملے گا، یہاں جتنا اللہ سے مانگ لیں۔ تو کہنے لگے 12واں دن تھا تو میں بھی رو رہا ہوں اور وہ خاتون پردے کے پیچھے بیٹھی، وہ بھی پھوٹ پھوٹ کے رو رہی، اس کے سامنے اللہ کے نبی کی فکر آئی تو کہنے لگی کہ مولانا آپ، میرے شوہر تو پتہ نہیں اسلام قبول کریں یا نہ کریں، لیکن میں ان دعاؤں کی طاقت کو دیکھ کے تڑپ اٹھی ہوں، میں اس سے زیادہ سننے کے قابل نہیں ہوں، آپ برائے مہربانی مجھے دین اسلام میں داخل کریں۔ اس میں اتنی خشیت ہے، اس میں اتنی رقت ہے کہ جس پیغمبر کی فکر ایسی ہے وہ پیغمبر خود کیسا ہوگا اور اس کا خدا کیسا ہوگا۔ میں یہ واقعہ کبھی بھی صحیح طریقے سے بیان نہیں کر سکا ہوں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اصل مقصود واقعہ بیان کرنا نہیں، اصل مقصود تو یہ بیان کرنا ہے کہ ہماری فکر دین کے لیے کتنی، ہم دین کے بارے میں کتنا سوچتے ہیں، ہم دین کے بارے میں کرتے کتنا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ کے دین کے لیے ہم سوچتے کتنا ہے۔ دو چیزیں مشائخ فرماتے ہیں ترقی روحانی کے لیے، ایک ذکر اور دوسرا فکر۔ یہ دو چیزیں، اللہ کا ذکر کتنا ہے اور اللہ کا فکر کتنا ہے، یہ میں نے اور آپ نے دنیا میں یہ کرنا ہے۔ اصل ہمارا کام یہ ہے، کمانا ایک فروئی مسئلہ ہے، ایک برانچ ہے چھوٹی سی، ہیڈ آفس ہمارا ذکر اور فکر ہے۔ ہیڈ آفس یہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر سے آباد ہوں، ہیڈ آفس میں کچھ ہے ہی نہیں، فروعات میں سب کچھ چل رہا ہے جناب، فروعات میں گاڑیاں بھی ہیں، فروعات میں گھر مکان بنگلہ بنگلور سب کچھ ہے، لیکن اصل میں اصل خالی پڑا ہوا ہے، ہیڈ خالی پڑا ہوا ہے، برانچز بھری ہوئی ہیں، ایسی جگہ تو تباہ ہو کے رہتی ہے نا۔ تو ہیڈ ہمارا ہے ذکر اور فکر، اللہ کے دین کی فکر ہم کریں، ہم نے اللہ کے دین کو پھیلانا ہے، یہ ہمارا آنے کا مقصد ہے۔ اب وہ کوئی کس طریقے سے پھیلائے، کوئی جماعت میں جا کے پھیلائے، کوئی خانقاہ میں جا کے پھیلائے، کوئی دین حاصل کر کے پھیلائے، کوئی کسی طریقے سے، لیکن کسی کی داڑھی نہیں ہے اس کے ذمہ بھی ہے، کوئی خود نماز نہیں پڑھتا اس کے ذمہ بھی ہے، کوئی نماز پڑھتا ہے اس کے ذمہ بھی ہے، کوئی کتنا بڑا آدمی ہے اس کے ذمہ، کوئی کتنا چھوٹا آدمی ہے اس کے ذمہ ہے کہ دین کی فکر رکھنا۔ ہم آئے ہی اس لیے، ہمارا کام ہی ہے، یہاں پہ گوشت اور کھانے تھوڑی آئے۔ تو اس زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میری زندگی کا مقصد میرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، کہ ہم تو اصل آئے دین کی سرفرازی کے لیے، تو اس کی فکر رکھنا ہوگی، اس کی فکر ظاہری بات ہے گھروں میں آباد کرنی ہوتی ہے، اس کی فکر کے لیے انسان کو دعائیں مانگنی ہوتی ہیں، اس کی فکر کے لیے انسان کو اپنے اعمال کو بہتر بنانا ہوتا ہے، غفلت کے ساتھ یہ فکر پروان نہیں چڑھتی۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔